صحت کے حکام نے ڈیموکریٹک ریپبلک آف کانگو کے ایک دور افتادہ علاقے میں ایبولا وائرس کے پھیلنے پر خطرے کی گھنٹی بجا دی ہے۔ براعظم کے صحت عامہ کے سب سے بڑے ادارے افریقہ سینٹرز فار ڈیزیز شمال مشرق میں واقع صوبہ اوتوری میں ایبولا کے 246 مشتبہ کیسز اور 65 اموات ریکارڈ کی ہیں۔ مانچسٹر یونائیٹڈ اور انگلینڈ کے سابق فٹ بال اسٹار ڈیوڈ بیکہم 2026 کے سنڈے ٹائمز کی امیر فہرست کے مطابق برطانیہ کے پہلے ارب پتی کھلاڑی بن گئے ہیں۔ امیروں کی فہرست مرتب کرنے والوں نے کہ بیکہم اور ان کی اہلیہ وکٹوریہ کی مجموعی دولت اس سال اندازاً 185 بلین پاؤنڈ ایک 583 تک پہنچ گئی۔ اسلام آباد پاکستان نئی دہلی میں برکس کے وزرائے خارجہ کا 2 روزہ اجلاس جمعہ کو ایران کے خلاف جنگ کے بارے میں مشترکہ موقف کے بغیر ختم ہو گیا۔ بلاک کے نتائج کی دستاویز میں صرف اس بات کو تسلیم کیا گیا کہ اراکین کے درمیان مختلف خیالات باقی ہیں۔ یہ ہندوستان میں برکس کا مسلسل دوسرا اجتماع تھا جو امریکہ اور اسرائیل کے تنازع پر اتفاق رائے پیدا کرنے میں ناکام رہا۔ بیلجیم نے اسٹرائکر رومیلو لوکاکو کو ورلڈ کپ کے لیے اپنے اسکواڈ میں شامل کیا ہے، حالانکہ اس نے سیزن میں صرف 1 گھنٹہ مسابقتی فٹ بال کھیلا ہے۔ لوکاکو جو بدھ کو 33 سال کے ہو گئے نے اس سیزن میں ناپولی کے آغاز نہیں کیا۔ انہوں نے 7 متبادل کھیل پیش کیے اور فروری میں ویرونا میں 1 گول کیا اور ہیمسٹرنگ انجری کے بعد بحالی کے لیے گزشتہ 2 ماہ سے بیلجیم میں ہیں۔ جیسے جیسے اے آئی ماڈلز تیزی سے کموڈیٹائز ہو رہے ہیں، سٹارٹ اپ سافٹ ویئر کی پرت بنانے کی دوڑ لگا رہے ہیں جو ان کے اوپر بیٹھی ہے۔ اس جگہ میں ایک دلچسپ داخل ہونے والا اوسوروس ہے، ایک اوپن سورس ایپل اونلی LLM سرور جو صارفین کو مختلف مقامی اے آئی ماڈلز کے درمیان مقامی طور پر یا کلاؤڈ میں منتقل کرنے دیتا ہے، جبکہ ان کی فائلوں اور ٹولز کو ان کے اپنے ہارڈ ویئر پر رکھتا ہے۔ اوسوروس ایک ڈیسک ٹاپ 8 ساتھی نے اے پاورڈ کلیپی کے طور پر نکلا، جسے اوسوروس کے شریک بانی ترنس پائے نے اے پاورڈ کلیپی کے طور پر بیان کیا۔ ڈینوکی کے صارفین نے اسے پوچھا تھا کہ اگر انہیں ابھی بھی ٹوکنز کے لیے ادائیگی کرنی ہے تو وہ ایپ کیوں خریدیں۔ استعمال کرنے والے یونٹ ایک کمپنیاں اشارے پر کارروائی کرنے اور ردعمل پیدا کرنے کے لیے چارج کرتی ہیں۔ مریلین وینچرز ایک مشترکہ تجربے سے پیدا ہوا، موخر شدہ اب بانی ڈیون گیتھرز اور کالٹن ہینی نے ان جیسے لوگوں کی طرف سے شروع کی گئی پری سیڈ اور سٹ سٹیچ کمپنیوں کی پشت پناہی کے لیے 35 ملین کا فنڈ اکٹھا کیا ہے۔ 29 سالہ گیتھرز نے ٹیک کرنچ کو بتایا کہ ایک فرم کا خیال اس وقت پیدا ہوا جب اس کی 2020 میں ہارورڈ کے MBA کے موخر داخلہ پروگرام میں ہینی سے ملاقات ہوئی۔ توقع ہے کہ MG پاکستان MG4 EV اربن کے آنے والے لانچ کے ساتھ پاکستان میں اپنی الیکٹرک گاڑیوں کی لائن اپ کو وسعت دے گا، جبکہ گاڑی کی غیر سرکاری قیمتیں اور وضاحتیں پہلے ہی سوشل میڈیا پر گردش کرنا شروع کر دی گئی ہیں۔ متعدد آٹوموٹیو پیجز اور آن لائن اکاؤنٹس نے دعویٰ کیا ہے کہ MG4 EV اربن 43 کفا بیٹری پیک کے ساتھ آ سکتا ہے، جو 316 کلومیٹر کی WLTP ڈرائیونگ رینج پیش کرتا ہے۔ فیصل آباد کے ایک کارڈیولوجی انسٹیٹیوٹ میں اوپن ہارٹ آپریشن کے دوران ڈاکٹروں نے اس کے سینے کے اندر سرجیکل فورپس چھوڑنے کے بعد ایک 22 سالہ مریض کی مبینہ طور پر دوسری سرجری کی گئی۔ اطلاعات کے مطابق ٹوبا ٹیکسنگ کا رہائشی سکلین دل میں سوراخ کا علاج کروا رہا تھا کہ 4 اپریل کو ماہر امراض قلب ڈاکٹر زیغم رسول نے آپریشن کیا۔ اسلام آباد میں علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی ابتدائی افراد کے لیے 3 ماہ کے روبرو روسی زبان کے کورس کا اعلان کیا ہے۔ اعلامیہ کے مطابق اگلا سیشن 1 جون 2026 سے شروع ہوگا۔ کورس رشین لینگویج اینڈ کلچر سینٹر علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی اکیڈمک کمپلیکس H8 اسلام آباد میں ہوگا۔ کینیڈا کے ایک چھوٹے سے سٹارٹ اپ کا کہنا ہے کہ اس نے صرف $20 میں ایک ذاتی سماعت تک کا آلہ بنایا ہے اور اس کا جرات مندانہ دعویٰ $10 بلین کی صنعت کو ہلا کر رکھ رہا ہے۔ اس ہفتے ایکس پر فاؤنڈرز ان کے ذریعے پوسٹ کی گئی ایک مختصر ویڈیو میں ایک ایسی ٹیم کی نمائش کی گئی جس نے انسانی کان کا مطالعہ کر کے سماعت کی امداد کو دوبارہ ایجاد کیا، جو کہ $20 کے آلے کے ساتھ ایک عام $4700 کی سماعت کی مدد سے متصادم ہے۔ AMD فیڈیلیٹی FX سپر ریزولوشن 4 کے لیے سپورٹ کو بڑھا رہا ہے، 1 سال سے زیادہ اس کے بعد کہ اس نے RDN 4 فن تعمیر کی بنیاد پر رادیون RX 9000 سیریز کے GPUs تک اپ اسکیلنگ ٹیکنالوجی کو محدود کر دیا۔ AMD کمپیوٹنگ اور گرافکس کے سینئر نائب صدر جیک ہیون نے اعلان کیا کہ FSR 4 سپورٹ جولائی میں پرانے GPUs کے لیے شروع ہو جائے گی۔ پہلے مرحلے میں RDN 3 اور RDN 3.5 گرافکس ہارڈ ویئر کا احاطہ کیا جائے گا۔ اسلام آباد
وفاقی وزیر برائے مواصلات عبدالعلیم خان نے جمعہ کو شاہراہوں کے مختلف منصوبوں کی تکمیل میں تاخیر کا ذمہ دار صوبائی حکومتوں کو ٹھہرایا۔ نیشنل ہائی وے اتھارٹی NHA کے جائزہ اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے وزیر نے اہم بنیادی ڈھانچے کی تکمیل کو تیز کرنے کے لیے ایک فیصلہ کن مینڈیٹ جاری کیا، جس سے وفاقی مداخلت کی طرف تبدیلی کا اشارہ دیا گیا جہاں صوبائی وعدے ناکام ہوئے ہیں۔ سڈنی کی ایک عدالت نے ایک آسٹریلوی ٹرانس خاتون کے لیے امتیازی ادائیگی کو دوگنا کر دیا ہے، جسے صرف خواتین کے لیے ایپ سے ہٹا دیا گیا تھا۔ یہ تقریباً 2 سال بعد آیا ہے جب روکسان تکل نے گیگل فار گرلز ایپ کے بانی سال گروور کے خلاف جنس کی شناخت کی بنیاد پر اپنا اکاؤنٹ بلاک کرنے پر کامیابی کے ساتھ مقدمہ دائر کیا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ 2 روزہ سربراہی اجلاس کے بعد یہ کہتے ہوئے بیجنگ سے روانہ ہو گئے کہ انہوں نے شاندار تجارتی معاہدے کیے ہیں جو دونوں ممالک کے لیے بہت اچھے ہیں، لیکن دونوں سپر پاورز نے کیا اتفاق کیا اس کے بارے میں کچھ تفصیلات سامنے آئی ہیں۔ ٹرمپ بدھ کے روز چینی رہنما شی جن پنگ کے ساتھ ایک عالی اسٹیک سمٹ کے لیے پہنچے۔ ان کے ساتھ کئی CEOز، زراعت، ہوا بازی، الیکٹرک گاڑیاں اور مصنوعی ذہانت چس پر پھیلا ہوا ایک اعلیٰ پروفائل کاروباری وفد۔ ہندوستانی رائڈ ہیلنگ کمپنی ریپیڈو نے جمعہ کے روز کہا کہ اس نے ملک کی بڑھتی ہوئی لیکن چیلنجنگ موبلٹی مارکیٹ میں بہتر مقابلہ کرنے کے لیے 3 بلین کی قیمت پر تازہ فنڈنگ میں 240 ملین اکٹھا کیا ہے۔ پروسیس کی قیادت میں ایکویٹی راؤنڈ میں ویسٹ برج کیپٹل، ویسٹ برج کیل اور ایکسل سمیت موجودہ سرمایہ کاروں کی شرکت دیکھی گئی۔ یہ راؤنڈ $730 ملین کی پرائمری پچھلے سال ثانوی لین دین کے دوران ریپیڈو کی قیمت $3 بلین تھی۔ ڈربی شائر کے ہیڈ آف کرکٹ مکی آرتھر نے پاکستانی اسپنر سفیان مقیم کے آئندہ وائٹلٹی بلاسٹ 2026 مایوسی کا اظہار کیا ہے۔ ڈربی شائر سے جاری کردہ چائگدی آرتھر نے کہا ایک بیان میں آرتھر نے کہا کہ سفیان کی عدم دستیابی نے کاؤنٹی سائیڈ کو نئے سیزن سے قبل اپنے اسکواڈ کے توازن پر نظر ثانی کرنے پر مجبور کیا۔ گرینڈ تھیفٹ آٹوویز کے شائقین ایک بار پھر سرکاری خبروں کا انتظار کر رہے ہیں جب ان رپورٹس میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ گیم کے پری آرڈر اگلے ہفتے لائی ہو سکتے ہیں۔ تازہ ترین افواہ اس وقت شروع ہوئی جب بیسٹ بائی سے وابستہ ای میل میں مبینہ طور پر 18 مئی سے 21 مئی تک جاری رہنے والی GTA 6 پری آرڈر مہم کی فہرست دی گئی۔ یہ دعوی اس وقت آن لائن پھیلنا شروع ہوا جب مواد کے تخلیق کار فراگ بوائے سائیک گیمنگ کو YouTube لائیو اسٹریم کے دوران ایک موصول ہوئی۔ IGN نے گیم انفارمر کے ذریعے رپورٹ کیا۔ لاہور ٹریفک پولیس نے لاہور بھر کی ماڈل روڈز پر ٹریفک خلاف ورزیوں کے خلاف کریک ڈاؤن تیز کر دیا ہے۔ رواں سال اب تک 42,000 سے زائد گاڑیوں اور موٹر سائیکل سوار سنرائی کی گئی ہے۔ سیرکاری اعداد و شمار کے مطابق حکام نے خطرناک ڈرائیونگ کی خلاف ورزیوں پر 18,141 موٹر سائیکلیں ضبط کی۔ ٹریفک پولیس نے لین لائن کی خلاف ورزی پر 12,289 موٹر سائیکل سواروں اور موٹر سائیکل سواروں کے خلاف بھی کارروائی کی۔ راؤ عبدالکریم نے پنجاب پولیس ملازمین کے خصوصی بچوں کے لیے بہترین طبی علاج کو یقینی بنانے کے لیے اپنے عزم کا اعادہ کیا ہے، کیونکہ محکمہ نے رواں سال کے دوران 889 ملین روپے سے زائد کے فلاحی فنڈز جاری کیے ہیں۔ ترجمان پنجاب پولیس کے مطابق دماغی فالج میں مبتلا 721 بچوں کو 20,000 روپے ماہانہ الاؤنس دیا گیا، جس کی کل ادائیگی 642 ملین روپے سے زائد ہے۔ ہندوستان اور متحدہ عرب امارات UAE نے جمعے کے روز وزیر اعظم نریندر مودی کے خلیجی ملک کے دورے کے دوران اسٹریٹجک دفاعی شراکت داری کے فریم ورک پر اتفاق کی، کیونکہ وہ ایران جنگ کے درمیان تعلقات کو گہرا کرنا چاہتے ہیں۔ وزارت نے ایک بیان میں کہا کہ ہندوستان اور متحدہ عرب امارات نے اسٹریٹجک پیٹرولیم ذخائر اور مائع پیٹرولیم گیس کی فراہمی کے معاہدوں پر بھی دستخط کیے ہیں۔ ہندوستانی ارب پتی گوتم اڈانی اور ان کے بھتیجے ساگر اڈانی نے US سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن کی جانب سے دائر کردہ سول فراڈ کے مقدمے کو حل کرنے کے لیے مجموعی طور پر $18 ملین جرمانے کی ادائیگی پر رضامندی ظاہر کی ہے۔ 2024 میں ریگولیٹر نے اڈانیوں پر الزام لگایا تھا کہ وہ ہائی پروفائل قابل تجدید توانائی کے منصوبوں کے لیے بھارتی حکام کو رشوت دے رہے ہیں اور بانڈ کی پیشکش کے ذریعے فنڈز اکٹھا کرنے کی کوشش کرتے ہوئے امریکی سرمایہ کاروں کو انسداد رشوت ستانی کے طریقوں کے بارے میں گمراہ کر رہے ہیں۔
صومالی بحری قزاق تجارتی بحری جہاز کے طور پر ایران میں جنگ سے فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ افریقہ کے گرد طویل راستوں کے ذریعے تنازعات کو نظر انداز کرتے ہوئے اپنے اسٹرائک زون میں چلے جاتے ہیں۔ مشرق وسط بڑھتے ہوئے تنازع نے حرمز کے راستے ٹریفک کو روک دیا ہے، جو کہ دنیا کے تقریباً 20% تیل قدرتی گیس سے بن 20% قدرتی گیس اور اہم خام مال کے لیے ایک اہم راستہ ہے۔ اس سے بچنے کے لیے کیریئرز کو افریقہ کے جنوبی سرے کے گرد چکر لگانا پڑتا ہے، سفر کے اوقات کو ہفتوں تک بڑھانا پڑتا ہے اور سمندری ٹریفک کو براہ راست غیر مستحکم صومالی بیسن میں دھکیلنا پڑتا ہے۔ ہندوستان نے ایندھن کی قیمتوں میں تقریباً 3% اضافہ کر دیا ہے، کیونکہ ایران کی جنگ اور آبنائے اور معیشت کی بند سے پیدا ہونے والی توانائی کے بحران نے معیشت کو کاٹنا شروع کر دیا ہے۔ نئی دہلی میں حکومت نے جمعہ کو 3 لیٹر قیمت میں اضافے کا اعلان کیا، کیونکہ اس نے سپلائی کی کمی کی وجہ سے ہونے والے نقصانات کو پورا کیا۔ پٹرول کی قیمت بڑھ کر 97-70 روپے فی لیٹر ہو گئی، جبکہ ڈیزل 90-67 روپے 94 تک پہنچ گیا۔ فن لینڈ نے اپنی فضائی حدود میں مشتبہ ڈرون کی سرگرمیوں پر خطرے کی گھنٹی بجانے کے بعد اپنی دفاعی افواج کو روک دیا ہے۔ حکام نے جمعہ کے روز کہا کہ ہیلسنکی کے علاقے کے اوپر مشتبہ ڈرون کی سرگرمی سے اب کوئی خطرہ نہیں ہے اور ہنگامی رد عمل شروع کرنے کے بعد حالات معمول پر آ رہے ہیں، بشمول لڑاکا طیاروں کا آغاز اور دارالحکومت کے ہوائی اڈے کی بندش۔ گوگل کچھ نئے اکاؤنٹس کے لیے مفت اسٹوریج کو 15 GB سے کم کر کے 5 GB کر سکتا ہے، جب تک کہ صارفین فون نمبر کو لنک سے کریں۔ کمپنی نے طویل عرصے سے ہر گوگل اکاؤنٹ کے ساتھ 15 GB مفت اسٹوریج کی پیشکش کی ہے۔ اس اسٹوریج کا اشتراک پورے گوگل ڈرائیو، گوگل فوٹوز اور جی میل میں ہوتا ہے۔ گوگل کا سپورٹ پیج اب کہتا ہے کہ ہر اکاؤنٹ میں بغیر کسی لاگت کے 15 GB تک اسٹوریج شامل ہے۔ کراچی کے ایڈیشنل انسپکٹر جنرل AIG آزاد خان نے جمعہ کو مبینہ ملکہ انمول عرف پنکی کے خلاف تحقیقات کی تفصیلات بتاتے ہوئے کہا کہ تفتیش کاروں کو منشیات وقت چلانے میں غیر ملکیوں کے مت ہونے کے بارے میں معلومات ملی ہیں۔ انمول کو اس ہفتے کے شروع میں کراچی میں اس کے اپارٹمنٹ سے پولیس اور ایک سویلین انٹیلیجنس ایجنسی کے مشترکہ چھاپے میں منشیات اور 2 مقدمات کے سلسلے میں گرفتار کیا گیا تھا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا بیجنگ کا دورہ یومنہ کے دورے کے ساتھ اختتام پذیر ہوا، جو کہ 14ویں صدی کے خصوصی کمپاؤنڈ ہے جہاں لاچینی رہنما رہتے اور کام کرتے ہیں۔ کی اس دورے پر رہنمائی کرنا کیمروں کے لیے ایک اور لمحہ تھا، جو کہ 2 روزہ سفر میں بہت زیادہ تھا، لیکن دونوں فریقوں کی طرف سے متفق ہونے والی پالیسی کے بارے میں تفصیلات کے بارے میں بہت کم۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے بیجنگ کے دورے سے پہلے ہفتوں سے ان کی انتظامیہ واشنگٹن اور تہران کے درمیان امن معاہدے تک پہنچنے کے لیے ہونے والے مذاکرات کے درمیان چین پر ایران پر جھکاؤ رکھنے کے لیے دباؤ ڈال رہی ہے۔ اس کے باوجود جب ٹرمپ چینی دارالحکومت میں 40 گھنٹے سے کچھ زیادہ کے بعد اور صدر سی جن پنگ کے ساتھ باتوں کے ایک سلسلے کے بعد جمعہ کی سہ پہر کو بیجنگ سے ایئر فورس 1 پر روانہ ہوئے، اس بات کا بہت کم ثبوت تھا کہ دنیا کی 2 طاقتور ترین ممالک دنیا کی ختم کرنے کے بارے میں کوئی معاہدہ کیا ہے۔ تجزیہ کاروں کے مطابق 2025 میں ہونے والی ہنگامہ آرائی کو ایک طرف رکھتے ہوئے ابتدائی علامات امریکہ اور چین کی طرف اشارہ کرتی ہیں، جو امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے دورہ چین کے بعد ہیں۔ ٹرمپ اس چین کے صدر شی ڈونلڈ ٹرمپ کے دورہ چین کے بعد ہیں۔ ٹرمپ اس ہفتے چین کے صدر شی جن پنگ سے ملاقات کے لیے 3 دن کے لیے بیجنگ میں تھے۔ ان کے ساتھ امریکی CEOs کا ایک وفد بھی شامل تھا، جس میں ایپل انڈیا، بلیک راک اور گولڈمین سیکس کے سربراہان بھی شامل تھے۔ رامون مقبوضہ مغربی کنارے 1940 کے بعد سے اپنی وسطی مغربی کنارے کی بیڈوین کمیونٹی کی 7ویں جبری نقل مکانی کے بعد ابو نجاح یوم نکبہ تک سوچنے کے موڈ میں نہیں تھا۔ اس نے کہا کہ وہ بہت جلدی میں تھا، دن کے بحرانوں پر ردعمل ظاہر کرنے میں بہت مصروف تھا۔ مسلسل تیسرا نکبہ، جیسا کہ اس نے اسے کہا، یہ رہنے کے لیے مناسب جگہ نہیں ہے، اسی وجہ سے میں جلدی میں ہوں، مجھے لے جانے کے لیے گاڑی کا انتظار کر رہا ہوں۔ ابو نجح نے کہا، مختار یا این سامیہ کی سابقہ بدو برادری کے رہنما نے رامون کے مضافات میں حال ہی میں نصب کیے گئے خیمے سے بات کرتے ہوئے کہا کہ جلجیا میں بڑھتے ہوئے تشدد کے درمیان اپنے بیٹوں کو ڈھونڈنے کے لیے بھاگے۔